میرا نام ڈاکٹر تاج محمد ہے اور میں چیسٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ میں 30 سال تک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تھرو ڈسٹرکٹ ٹیوبرکلوسس کنٹرول آفس میں ایز اے چیسٹ فزیشین کام کر چکا ہوں۔ میں آج کل پاکستان چیسٹ سوسائٹی KP چیپٹر کا نائب صدر ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کالج آف فیملی میڈیسن جو ہے اس کا بھی نائب صدر ہوں۔ میرا تعلق جو ہے سینے کے امراض سے ہے اور سینے کے امراض کے بارے میں اپنی پریکٹس کرتا ہوں۔ دمے کا جو بہترین علاج ہے وہ ہے سانس کے اسپرے، جس کو ہم اپنی زبان میں انہیلرز کہتے ہیں۔ انہیلر جو ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ریلیور انہیلرز، یہ وہ انہیلر ہے جو کہ دمے کے دورے کے دوران استعمال کیے جاتے ہیں، جو کہ دورے کو مکمل ختم کر دیتے ہیں، اس کی تکلیف فوری طور پر کم ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم کے انہیلر جو ہیں وہ پریونٹر ہیں، جو کہ مریض بند نہیں کرتا لیکن لائف لانگ استعمال کرتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں قسم کے انہیلر جو ہے اپنے پاس رکھیں اور بوقت ضرورت استعمال کریں۔ اس سلسلے میں کہوں گا کہ ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ بذات خود یا اپنے ایک اسسٹنٹ کو انہیلر یا سانس کے اسپرے کے استعمال کے طریقہ کار سے مریض کو بخوبی اس کو طریقہ کار بتا دے کہ اس کا استعمال کس طرح ہے۔ یہ طریقہ بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ میں سمپل جو انہیلر ہیں جن کو ہم میٹر ڈوزڈ انہیلر کہتے ہیں، اس کا طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، لیکن مریض کو اس پہ پوری توجہ دینی چاہیے، کیونکہ مریض اپنی غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ اس انہیلر کی دوائی کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ ایک انہیلر ہے جس کو ہم سانس کا اسپرے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا یہ ایک کیپ ہوتا ہے، اس کیپ کو آپ اتار دیں، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنی 2 انگلیوں سے اس طرح سے پکڑ لیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے پکڑ لیں 2 انگلیوں میں اور اپنے لیول پر رکھیں اور اس کو خوب ہلائیں۔ لیکن یہاں میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے انہیلر جو ہے نیا لے لیا بازار سے، آپ نے استعمال نہیں کیا ہے، تو سب سے پہلے خریدنے کے فوراً بعد آپ اس کو چیک کریں کہ آیا یہ انہیلر جو ہے کام کرتا ہے کہ نہیں۔ تو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا یہ کیپ ہٹا دیں اور اس کو اس طرح اسپرے کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اب کام کر رہا ہے، اس میں دوائی موجود ہے۔ اگر فرض کہ یہ کام نہیں کر رہا ہے تو ایسے انہیلر کو واپس کرنا چاہیے۔ تو پھر وہ واپس آتا ہوں تو اس کا یہ کیپ ہٹا دیں، ان کو دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے اس پوزیشن میں پکڑ لیں اور اس کو جو ہے اس دوران آپ آہستہ آہستہ سانس لیتے رہیں۔ آپ 2-3 دفعہ سانس لے کر کے اس کا جو ماؤتھ پیس ہے، جس کو ہم ماؤتھ پیس کہتے ہیں، اس کو کیپ کہتے ہیں، اس ماؤتھ پیس کو اپنے ہونٹوں میں بالکل سیل کر لیتے ہیں تاکہ باہر سے آواز نہ نکلے۔ اس طرح ہم 2-3 دفعہ سانس لے کر کے ہم اپنے ہونٹوں میں اس کو سیل کر لیتے ہیں۔ آپ نے ماؤتھ پیس کو ہونٹوں کے ساتھ بالکل سیل کر لیا اور اس کے ساتھ آپ اندر کی طرف سانس لے جائیں، اس طرح اندر سانس لے کر کے 8-10 سیکنڈ تک اس کو روکے رکھیں اور جیسے ہی سانس آپ اندر لے لیں تو اس کو دبائیں تاکہ اس کی دوائی جو ہے آپ کے پھیپھڑوں کے اندر چلی جائے، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے یہ کر لیا تو آپ کی دوائی آپ نے پھیپھڑوں کے اندر جا لی ہے، تو آپ اس پہ جو انہیلر یہ باہر نکال لیں، لیکن ہونٹ آپ نے کھولنے نہیں ہے، اپنے ہونٹوں کو بند رکھنا ہے 8 سے لے کر 10 سیکنڈ تک، اور خوب گہرا سانس لے لیں تاکہ جو انہیلر کی دوائی ہے وہ جو ہے اپنے پھیپھڑوں میں چلے جائیں۔ لیکن اس سے پہلے اس کو خوب ہلائیں تاکہ اس میں دوائی کی مقدار پوری آ جائے۔ ایک بار پھر میں دوبارہ کرتا ہوں، یہ کیپ ہٹا دیں، اس کو خوب ہلائیں، اپنے ہونٹوں میں سیل کر لیں اور جیسے سیل کر لیں اس کو اوپر سے دبائیں اور سانس اندر کی طرف لے جائیں، اس طرح سے۔ ہونٹ بند رکھتے ہوئے
چند سیکنڈ کے لیے ناک سے اپنا سانس باہر نکالیں، ٹھیک ہے، اس کو ہٹا دیں، پھر 5-6 سیکنڈ کے بعد آپ دوسرا پف لے لیں، جس طرح آپ نے آپ کو ڈاکٹر کو ایڈوائز کی ہے کہ آپ نے اس کو ہم جب ایک بار سپرے کریں تو اس کو ہم ایک پف کہتے ہیں، تو ڈاکٹر نے آپ کو جس طرح ایڈوائز کیا ہے آپ کو ایک پف لینا چاہیے یا 2 پف لینے چاہیے، تو وہ 2 پف لے کر کے آپ کو چند سیکنڈ کے لیے انتظار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب آپ ناک سے سانس باہر نکالیں تو پھر آپ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد 15 منٹ کے بعد جو ہے آپ جا کر کلی کر لیں، غرغرے کر لیں، کیونکہ یہ اسپرے جو ہے یہ دوائی جو ہے آپ کے منہ سے لگ جاتی ہے تو اس کے تھوڑے سے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں، اس میں خشک کھانسی شروع ہو جاتی ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے مریض کی اور منہ پک جاتا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ 2 دفعہ اسپرے کرنے کے بعد صبح دوپہر شام آپ کو ہر 15-20 منٹ کے بعد پھر جو ہے کلی کرنی چاہیے، تاکہ وہ دوائی جو منہ میں لگی ہوئی ہے تاکہ وہ جو ہے اس سے ہٹ جائے اور آپ کو تکلیف نہ ہو۔